السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ دور بدلے، غذائیں بدلی، مزاج بدلے، ذائقے بدلے، صحت مند ذائقے، فطری ذائقے ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ صحت مند اور فطری ذائقے ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور ہماری نسلوں میں وہ ذائقے جو پہلے حقیقی ذائقے ہوتے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نسلوں میں وہ ذائقے جو حقیقی ذائقے ہوتے تھے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سبزیاں کچی، پھل سستے، اور گھروں کے اندر ایسی چیزیں پکنا جو صحت کی دلیل ہوتی تھی، کھانے میں صحت مندی ہوتی تھی۔ کینسر نام سننے کو نہیں ملتا تھا، ہیپاٹائٹس نام کا پتہ نہیں تھا، کسی کتاب میں لفظ ہی نہیں تھا، بے اولادی عمومی نہیں تھی، کوئی گلی محلے میں ایک آدھ بندہ ہوتا تھا جو بے اولادی کے روگ میں مبتلا ہوتا تھا۔ بیماریاں نہیں تھیں، اگر ہوتی تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو متاثر کر رہی ہیں۔ وہ کون سی؟ جب ہمارے ذائقے بدلے، ہم نے اپنے ذائقے بدل دیے ہیں، اور مصنوعی ذائقے ہماری زبان پہ جب آتے ہیں تو ہماری زبانیں اس کی بہت زیادہ عادی بن گئی ہیں۔ ہماری طبیعتوں میں یہ ذائقے ختم ہو جائیں، ہمارے مزاجوں سے یہ ذائقے ہٹ جائیں، اور ہم دن رات فطری ذائقوں کے متلاشی بنیں۔ تو آئیے آج ہم ایک فطری ذائقے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ نئی نسل اس پہ توجہ نہیں دے رہی، اور اس کی وجہ سے نئی نسلوں میں عین کے چشمے، بہراپن، چھوٹے بچوں کو شوگر اور بلڈ پریشر، اور چھوٹی عمر میں کینسر، اپاہج اور لولا لنگڑا پن، اور پھر وہی نئی نسل کو وہ فطری غذا نہ دے کے ان سے جو نسلیں آتی ہیں وہ نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو صحت مند نہیں ہوتی۔ وہ ذائقہ ہے سیب کا۔ سیب کو ہم بھول گئے، اور سیب سے دوستی ختم ہو گئی۔ کوئی کبھی کبھار کوئی بندہ سیب لے لے اور کھا لے تو اس کو ایسے ذائقے کے طور پہ لیتے ہیں، زندگی کے طور پہ نہیں لیتے۔ ایک ہے ذائقہ، دسترخوان پہ سجی ہوئی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں انسان سب کا ذائقہ لیتا ہے، لیکن کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ کھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی میں ہے، صحت اسی میں ہے، فٹنس اسی میں ہے۔ ایسے ہی ہم سیب کو ذائقے کے طور پہ لے رہے ہیں، جبکہ سیب تو زندگی ہے۔ سیب زندگی ہے، دل کی زندگی، آنکھوں کی زندگی، حسن و جمال کی زندگی، بالوں کی زندگی، ہمارے جوڑ، ہمارے پٹھے، ہماری کمر اور ہماری چال، اس کی زندگی۔ سیب تو زندگی ہے، اور بہت بہترین زندگی ہے۔ یقین جانیے، اگر ہم نے سیب پہ توجہ نہ دی اور سیب کو نظر میں نہ رکھا، اور میں سیب کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خاص بات کہوں گا، موسم کا سب سے سستا سیب لینا ہے، مہنگا سیب نہیں لینا۔ اس میں رس ہوتا ہے، اس میں جوس ہوتا ہے، اس میں ساری تمنائیاں ہوتی ہیں۔ سیب جتنا بڑا ہوتا جائے گا، پھولتا تو جائے گا، پر اندر پھوگ ہوگی۔ ایک تو یہ سیب میں دو چیزیں عرض کروں گا، دو احتیاط ہیں۔ پہلی احتیاط، موسم کا سب سے سستا سیب لینا ہے، اور سب سے بہترین سیب وہ ہوتا ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، ہلکا کھٹاس ہو۔
کبھی بھی سیب گلا خراب نہیں کرتا. یہ ہمارا ایک وہم ہے اور ہماری ایک سوچ ہے، اور جو سوچتا ہے پھر وہ ہو بھی جاتا ہے. کہتے دیکھیں آپ کہتے نہیں ہوتا، ہو گیا. حالانکہ اس سے زیادہ کھٹی چیزیں ہم بہت کھاتے ہیں. ایک تو یہ آج درخواست کروں گا کہ سیب وہ لیں جو موسم کا سب سے سستا، ٹھیلے اور ریڑھیوں پہ عام ایسے ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، سجا ہوا نہیں ہوتا. جو سستا ہوتا ہے وہ ڈھیر ہوتا ہے، اور جو مہنگا ہوتا ہے وہ سجا ہوا ہوتا ہے. ایک تو یہ درخواست. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سیب کا کبھی چھلکا نہ اتاریے گا. جو شخص دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے لیے معالجین نے مشورہ دیا ہے کہ یا تو ہارٹ سرجری ہوگی یا اس کی بائی پاس ہوگا یا کوئی اور طریقہ علاج ہوگا، سٹینٹ وغیرہ، اس کو چاہیے کہ وہ سیب کے چھلکوں کا قہوہ پی لے. چھوٹے چھوٹے قطر کے 1.5 کپ پانی میں 1 کپ باقی بچے چھلکا سمیت، اس میں چاہیں آپ ہلکا میٹھا ملا لیں، اس کا قہوہ پی کے دیکھیں. آپ کو اس کا اتنا رزلٹ ملے گا، اتنی زبردست اس کی تاثیر ہوگی کہ دل کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے سیب کے قہوے سے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ بات کیجئے. ہاں مولانا صاحب میں سائرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ذرا تھوڑا سا آہستہ صاف بولیے، ذرا آپ کی آواز تھوڑی سی الجھ رہی ہے. جی اچھا میں سائرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بیماری پریشانیاں بہت ہیں. اچھا جی. اور نقص برکت بالکل بھی نہیں ہے. میری بیٹی ہے زینب، جی وہ نا اکثر بیمار رہتی ہے. بہت علاج کروا لے، پتہ نہیں اس کے میدے میں پرابلم ہے کہ کیا ہے، وہ بہت بیمار رہتی ہے. اور گھر میں بالکل خیر برکت نہیں ہے. قرضہ بھی بہت ہے میرے اوپر، اور گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. 1 سال ہو گیا شوہر نے بات سے کرے، وہ باہر سے ملک رہتے ہیں. جی جی انہوں نے بالکل ہم سے تعلق ختم کیا ہوا ہے میرے شوہر نے. جی اور میری بیٹی اقصیٰ ہے، اس کی شادی کی تھی 30 سال پہلے. جی تو اس کے شوہر بھی دبئی میں ہوتے ہیں. وہ شادی کے 1 مہینے بعد دبئی واپس چلے گئے. 3 سال ہو گئے واپس نہیں آئے ہیں ابھی تک. دبئی سے واپس نہیں آئے. وہ میری بیٹی کو رکھنا نہیں چاہ رہے. کہتے ہیں میں نے نہیں اسے رکھنا، کچھ ایسے مسئلے مسائل تھے تو وہ کہتا ہے میں نے اسے نہیں رکھنا، میں نے اسے ڈیورس دے دینی ہے. جی 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 جی. اچھا، اللہ پاک جل شان ہو آپ کے گھر کے مسائل حل فرمائے. مصیبتیں، پریشانیاں، اولاد کو، نسلوں کو بہترین نصیب مقدر غیب کے خزانے سے ملے. انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ، میرا مشورہ یہ ہے، آپ اور آپ کی اولاد، بیٹیاں اگر سورۃ فاتحہ سے دوستی کر لیں، طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور کچھ عرصہ لگاتار سورۃ فاتحہ پڑھیں، یقین سے، اعتماد سے، توجہ سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں، اور بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں، تو اللہ کی رحمت اور شان کریمی ایسی متوجہ ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کی مشکل دور ہو جائے گی اور پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی. آپ ایسا کریں، صبح شام 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور گڑ گڑا کے پڑھیں. آپ بیٹیاں بھی، آپ بھی، سارا گھر، اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور بھکاری بن کے پڑھیں اور محتاج بن کے پڑھیں. اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے بہت توجہ سے پڑھیں گے. 40 بار سورۃ فاتحہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اول آخر 3 بار درود پاک، یہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ سارا دن آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت زیادہ پڑھنا ہے کھلا. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت زیادہ پڑھیے، آپ کھلا پڑھیے، دن رات، وضو بے وضو، سارا گھر پڑھے، اور اپنے مقصد، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنوں کا سخت تصور کرتے ہوئے کچھ دن پڑھیں، کچھ ہفتے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی مشکلیں دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے اور الجھنیں ختم ہوں گی. اللہ وسعت، عافیت
اور راحت اور رحمت اور رزق کے اللہ برکت کے دروازے کھولے گا، اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلے ہیں، بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے ہوئے ہیں، اور بیٹیوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، اور مشکلیں دور ہوئی ہیں بہت زیادہ۔ سورۃ فاتحہ میں بڑی طاقت ہے، فرمایا کہ جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ تو آپ کو کچھ عرصہ لگاتار سورۃ فاتحہ پہ توجہ دیں، اور سورۃ فاتحہ کو دھیان، یقین، اعتماد اور مستقل مزاجی سے لیں۔ یقین، دھیان، اعتماد اور مستقل مزاجی سے آپ سورۃ فاتحہ کو لیں، لیکن کچھ عرصہ لگاتار۔ ہوتا یہ ہے 2-4 دن کر کے، چند دن کر کے، پھر کہتے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملا۔ میں کہا کرتا ہوں نتیجہ ملتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، نتیجہ ملتا ہے نظر نہیں آتا۔ ہر بول کا نتیجہ ملتا ہے، گالی بول تو ہے، گالی بول تو ہے، اس کا نتیجہ فوراً ملتا ہے، رد عمل ہوتا ہے ادھر سے، یا معاف کرنے کا رد عمل، یا مقابلہ کرنے کا رد عمل، یا گالی کے بدلے گالی کا رد عمل، نتیجہ اس کا ملتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ بعض اوقات خیر کا نتیجہ ملتا ہے پر نظر نہیں آتا، اور ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ اس نتیجے کو لیں، سورۃ فاتحہ کو پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ جتنا یقین، جتنا اعتماد، جتنا دھیان اور جتنا مستقل مزاجی ہوگی، اتنا زیادہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ کی شان کریمی اور کرم ہوگا، جتنا مستقل مزاجی ہوگی۔ تو آپ، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے سورۃ فاتحہ جو ہے آپ مستقل پڑھیں، سارا گھر پڑھیں۔ آپ کے رزق کے، رشتوں کے، گھر کے، بیٹیوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ چھلکا، اس کا جو قہوہ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ رزلٹ ملتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں، اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ تو 2 چیزیں، جب بھی سیب استعمال کریں کبھی بھی سیب کا چھلکا نہ اتاریں، دھو لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی سیب استعمال کریں ہمیشہ سستا سیب لیں، سستا سیب لیں۔ میں نے عرض کیا ہلکا سا مٹھاس ہو، اور سیب کو زیادہ نمک نہ لگائیں، اگر لگانا بھی ہے تو بہت تھوڑا لگائیں۔ کالی مرچ ضرور لگائیں، کالی مرچ آپ سیب کو ضرور لگائیں، اور اگر کالی مرچ نمک نہ بھی لگائیں تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کا حصہ نہیں، یہ اس کا ساتھی ہے، لے سکیں ذائقہ بنا دے گا، فائدہ بھی ہے، لیکن سیب کے لیے لازم نہیں کہ سیب کے لیے آپ کالی مرچ بھی لیں اور سیب کے لیے آپ نمک بھی لیں۔ اب سیب کا استعمال آپ کو کس وقت کرنا ہے، میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور آج آپ کو ایک چھوٹا سا گر دیتا ہوں۔ آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنی بیماریاں، میں کہوں گا کہ جتنی بیماریوں میں ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک ٹوٹکا سنیے گا اور غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو اس کا بہت نفع ہوگا۔ جتنی بھی لا علاج بیماری کوئی بھی ہے، آپ اس کی دوا کھا رہے ہیں، کھاتے رہیے، علاج کر رہے ہیں، کرتے رہیے، لیکن ایک ٹوٹکا میرا لے لیجیے، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کریں گے آپ اسے 2-4 دن کر کے چھوڑیں گے نہیں۔ جب تک کہ سیب کا موسم ہے، آپ کو سیب سستے نہیں ملتے، مہنگے لے لیں، لیکن سستے ہوں تو ان کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور جیب بھی بھری رہتی ہے۔ اب ایسا کریں کہ آپ سیب لے لیں، انہیں کاٹ لیں، اور کاٹ کے آپ کھانا شروع کر دیں۔ صبح نہار میں جی بھر کے کھائیں، 1 سیب کھائیں، 10 سیب کھائیں، 20 سیب کھائیں، ہاں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کا ناشتہ بھی کرنا ہے، اسی کا کھانا بھی کھانا ہے۔ ایک قہوہ آپ کا تیار ہو، وہ قہوہ کیا ہوگا؟ چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، پودینہ اور سونف، 4 چیزیں۔ غور سے سنیے گا، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، پودینہ اور سونف، یہ 4 چیزیں، اس کا قہوہ موجود ہوگا۔ آپ نے چھوٹا کپ ہو، بڑا کپ ہو، پیالہ ہو اس قہوے کا، سیب جب کھا لیں اس کے بعد چسکی چسکی اس قہوے کی آپ پی لیجیے۔ سیب کھانے کے بعد اس قہوے کو پیئے۔ جب اس قہوے کو آپ پی لیں گے، آپ چند دن میں اپنی صحت اور تندرستی دیکھیں۔ اچھا، آپ نہار منہ نہیں کھا سکتے، آپ دوپہر کا کھانا سیب کھائیں، آپ شام کا کھانا سیب کھائیں، لیکن ایک کھانا ایسا ہو، بلکہ ایک صاحب کو 3 لاعلاج بیماریاں اکٹھی ہو گئیں، کینسر، ہیپاٹائٹس، دل کے امراض اور جوڑوں کے درد ان کے موروثی خاندانی تھے، یعنی 3 لاعلاج بیماریاں اکٹھی ہو گئیں، دوسری 4 جوڑوں کا درد بھی، وہ 4 ہو گئے۔ بہت علاج معالجہ کیے، ایک دفعہ میرے پاس آئے، میں نے انہیں مختصر سی دوائی دی تو کہنے لگے اگر میں کوئی ڈاکٹری دوائی، میں نے کہا کھاتے رہیے۔ تو میں نے کہا ایک غذا ایسی ہے جو خود دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اگر آپ چند دن کھائیں گے تو میری دوا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ادھر ادھر کی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کیا؟ تو میں نے انہیں یہی طریقہ بتایا، یہی طریقہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سیب جی بھر کے کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں، خوب کھائیں، اور اوپر سے سونف، پودینہ، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، ان کو کوٹ لیں ہلکا ہلکا، ان کا قہوہ بنا لیں، کوئی دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس قہوے میں چاہے طبیعت میں میٹھا ڈال لیں، شہد ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، شکر ڈال لیں۔ اس قہوے کو جب آپ پئیں گے، ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کرام کرام۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلا لے، مجھے بہت ارمان ہے کہ میں عمرے یا حج پہ چلی جاؤں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اور میرے میاں جو ہے وہ 5 وقت نماز تو پڑھتے الحمدللہ، لیکن باجماعت نہیں پڑھتے، میں چاہتی ہوں کہ وہ باجماعت نماز پڑھے۔ جی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکیم صاحب میں نا 2018 میں میرا مطلب میں نے آپ کے بیانات وغیرہ سنے الحمدللہ، اس وقت سے آپ کے وظائف کرتی رہتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ جی جی۔ جب سے میں نے لکھا ہے نومبر میں لکھا ہے 2018 نومبر میں، تو جب سے لکھا ہے الحمدللہ، اب میں نا پہلے بھی تلاوت کرتی تھی شکر الحمدللہ، لیکن اب یہ ہے اتنا اس کا ذریعے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب جمعے والے دن قرآن پاک شروع کرتی ہوں اور جمعرات والے دن الحمدللہ ختم کر لیتی ہوں، مطلب منزل پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ استقامت دے اور موت تک اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ آمین آمین آمین۔ اور کوئی بات کہنا چاہیں تو میں بتاتی ہوں، 2-3 بات۔ حکیم صاحب اتنی مشکل سے فون ملتے ہیں، آپ بند نہ کریں۔ نہیں میں بند نہیں کروں گا، آپ تسلی سے بات کیجیے۔ اچھا جی، اور ایک یہ کہ میں نے آپ کو تقریباً فروری میں نے آپ کو کال کی تھی، کچھ گھریلو مسئلے کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مطلب حلوہ جو ہے اور 40 پراٹھے پکانے، تو 5 جمعے تو میں نے پکائے، لیکن آپ نے جمعے والے دن بتائے تھے، پھر مجھے کچھ کنفیوژن ہو گئی۔ آپ نے اس دن بیان کیا تھا، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی دن خاص نہیں ہے۔ جی 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 جی۔ تو پھر میں نے کہا آپ نے شاید میں نے غلط سنا ہو یا آپ نے واقعی مجھے بتایا ہے کہ جمعے والے دن ہی پکانے ہیں۔ جی 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 جی۔ تو مطلب وہ 7 جمعے پکانے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آیت الکرسی، تو وہ الحمدللہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد، لیکن آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو ہے وہ 7 دن یہ میں نہیں پڑھتی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے بہت سارے وہ مطلب درود شریف وغیرہ پڑھتی ہوں، تو بس اس کے تو خیر اگر وہ نہیں پڑھی یا اسے پڑھنا چاہیے مجھے۔ جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں سوابی سے بول رہی ہوں، سوابی سے۔ جی سوابی سے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا کال پہ۔ گزارش یہ ہے محترمہ، آپ جو حلوہ پکا رہی ہیں وہ جمعے کے دن پکاتے رہیں، لیکن حلوے اور روٹی کا کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی ساتھ متعین نہیں ہے، اور اگر کوئی ہم نے چیز متعین کر لی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم
کوئی اور ترتیب نہ بنا لیں، اس کو آپ جمعے کے دن کرتے رہیں، چھوڑ بھی دیں، کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ جمعہ کر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ ایک درخواست دوسری یہ ہے کہ آپ جو معمولات کر رہی ہیں وہی کرتے رہیں۔ میرا تو مشورہ ہے مجھ سے اور کوئی وظیفہ نہ پوچھیں، جو وظائف کر رہی ہیں انہی وظائف پہ استقامت لائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین کچھ وظائف پڑھتی ہیں، پھر جو وظیفے کا کوئی فائدہ سامنے آیا اس وظیفے کے فائدے کو بھی اپنے قریب کرتی رہتی ہیں، یعنی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر اور وظیفہ آیا اس کو پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور وظیفہ آیا اس کو پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت سے وظائف اپنے ارد گرد جمع کرنے کے بعد پھر وہ وظیفوں میں الجھ جاتی ہیں۔ میں ہر وظیفے کو خیر کہہ رہا ہوں اور ہر وظیفے کو برکت ہی عرض کر رہا ہوں اور ہر وظیفے کو خیر و برکت شمار کر رہا ہوں، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو وظائف، جو ذکر، جو تسبیحات آپ کو عرض کی ہیں اور آپ پڑھ رہی ہیں ابکری سے، درس سے، تسبیح خانے سے، اس کو آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی سے ہی آپ کے کام بنے ہیں اور اللہ اور بنائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں بہت خوشی ہوئی مجھے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ یقین جانیے جو خواتین بہت زیادہ وظائف پڑھتی ہیں، اگر وہ قرآن کا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں تو ان کے مسئلے اتنے حل ہوں جس کی حد نہیں۔ قرآن کا حرف وظیفہ، قرآن کا نقطہ وظیفہ، قرآن کا دیکھنا وظیفہ، قرآن کا پڑھنا وظیفہ، قرآن کا اٹھانا وظیفہ، قرآن کا تصور وظیفہ، قرآن کا خیال، دھیان اور وجدان وظیفہ ہے۔ تو آپ قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک کی رحمت، خیر و برکت، وسعت اور عافیت نصیب ہوگی۔ تو میرا تو مشورہ ہے کہ آپ قرآن پاک اور جو آیت الکرسی اور جو میں نے جتنی بھی تسبیحات آپ کو بتائی ہیں آپ وہی کریں۔ مزید کوئی تسبیحات اپنے معمولات میں شامل نہ کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کے کام بنے ہیں، اللہ پاک آپ کے اور کام بنائے گا، میں دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں نے عرض کیا کہ سیبوں کے بعد وہ قہوہ کیوں آپ پئیں گے؟ سیب کھا لیے، اب وہ قہوہ کیوں پئیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، سیب کے اندر جو تاثیر ہے، سیب کے اندر جو طاقت ہے اور سیب کے اندر جو قوت ہے، اس قہوے میں اس سے زیادہ طاقت اور تاثیر اس لیے ہے کہ وہ دونوں کی تاثیریں مل جائیں گی۔ پودینے کی تاثیر، سونف کی تاثیر، چھوٹی الائچی کی تاثیر، بڑی الائچی کی تاثیر، ابالتے ہوئے ان سب کا عرق نکل آتا ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہی جو قہوہ ابالتے ہوئے آپ نے 1 چمچ، آدھا چمچ قہوے کا ڈالا تھا، یعنی ان چیزوں کو پیس کے رکھ لیا، آپ اس کو ایک دفعہ پھر ابالیں گے تو اس میں سے پھر بھی اتنا ہی قہوہ نکلے گا، وہ تاثیر اندر موجود ہوگی، اتنا ہی قہوہ نکلے گا اور اتنی طاقت اور تاثیر نکلے گی اور اتنا اس میں قوام بھی ہوگا، کمال بھی ہوگا، قوام بھی ہوگا، کمال بھی ہوگا۔ تو سیب کے بعد آپ یہ قہوہ ضرور پئیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سیب کی تاثیر ڈبل، ٹرپل، دگنی، 6 گنی، 4 گنی بہت زیادہ ملے گی اور اس کی طاقت بہت زیادہ ملے گی۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا جو بیماریوں کا مجموعہ تھا، جن کی میں نے 4 بیماریاں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کہ وہ 4 بیماریاں لے کے بیچارہ علاج معالجے کے سلسلے میں بہت زیادہ سرمایہ اس نے لگایا، ضائع کیا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے کھانے کو سیب میں لے لیں اور قہوہ پی لیں۔ یقین جانیے اس کی نڈھالی اتنی تھی کہ وہ بیچارہ چند قدم چلتا تھا تو اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کئی بار گر پڑا اور چوٹیں لگی ہوئی تھیں اسے، سر پہ، پیچھے، بازوں پہ، کمر پہ۔ تو مجھے وہ کوئی غالباً 3-4 دن کے بعد اس کے بارے میں اطلاع ملی، ایک صاحب کے میں نے ذمہ لگایا تھا کہ مجھے اس کا رابطے میں اس کو رکھیے گا۔ اطلاع ملی کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی 3-3.5 پتہ نہیں 4 سال کے بعد میں پہلی دفعہ پرسکون نیند سویا ہوں۔ ایک اطلاع تو یہ ملی، اور دوسری اطلاع ملی کہ میں اپنے پورے گھر کا میں نے چکر لگایا ہے، بڑا گھر تھا اس کا، اور پہلی دفعہ اپنے گھر کو اتنے سالوں کے بعد دیکھا ہے۔ میرے جسم میں، میری ٹانگوں میں، میری کمر میں، میرے دل میں، میرے اعصاب میں تقویت ہے،
اور قوت ہے. اور تیسری بات کہنے لگا، پہلے جو دوائیں مجھ پہ اثر نہیں کرتی تھیں، دوائیں اثر کر رہی، لیکن خود ہی کہنے لگا کہ دوائیں تو وہی ہیں جو پہلے ہوتی تھیں. معلوم ہوا یہ سب سیب کا کمال ہے اور اس قہوے کا کمال ہے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مجھے جو ہے 2 مسئلے بیان کرنے ہیں. ایک میری بہن کا ہے. جی ذرا اونچا بولیے گا. جی ایک میری بہن کا مسئلہ ہے جی کہ وہ بیوہ ہوئی ہیں، تقریباً ان کو 1 سال ہو گیا ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ باہر کام کرتے تھے. جی تو انہیں شوگر کا مرض ہوا، وہ پھر ان کو وہاں سے چھٹی مل گئی، وہ یہاں آ گئے کراچی میں. جی اور پھر ان کی جو وہ تھی مطلب ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد جو ان کا وہ نہیں ملتی ہیں، مطلب جو ان کی رکی ہوئی چیزیں، کیونکہ وہ باہر رہتے تھے ابو دھابی میں، جی تو ان کے وہ نہیں چیزیں مل رہی ہیں کہ پیسے ان کے کہاں ہیں. مطلب ہم لوگوں کو کچھ بھی نالج نہیں ہے. جی اور جو ان کا گھر تھا وہ آدھی رقم اس کی لے چکے تھے، بمشکل وہ رقم پوری ہوئی. اور اب جو ہے وہ باجی کرائے کے گھر پہ رہتی ہیں. جی اور چچا کا گھر خریدنا چاہا، چچا کو آدھے پیسے دیے تھے تو پتہ چلا کہ وہ ان آتھرائزڈ جگہ ہے، تو ظاہر ہے لیز جگہ نہیں ہے. جی تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ ہم نہیں خرید سکتے. اچھا جو ہم نے انہیں پیسے دے دیے تھے اس میں ان لوگوں نے حج کر لیا، اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں دینے کے. تو باجی تو کرائے کے گھر پہ آ گئی ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی پوری بلڈنگ جو وہ خریدنے والی تھی جی وہ اپنی کرائے پہ دی ہوئی. اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں یا تو انہیں اپنے پاس بلا کے رکھ لیں، تو کہتے ہیں ہم تو کرایہ کاٹیں گے، اور پیسے بھی واپس نہیں کرتے. جی اچھے سے تھوڑے بہت پیسے ہیں اس میں گھر نہیں آ سکتا. تو یہ اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ بیچاری گھر نہیں اپنا خرید پا رہی ہیں. جی 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 2 چیزیں آپ کی عرض کروں گا، اور انشاءاللہ ان 2 چیزوں سے آپ کو ایک یقینی احساس ہوگا کہ آپ کے مسائل حل ہوں. سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، صرف 14 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. صرف 14 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں سورۃ القاریہ، اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں سورۃ القاریہ 14 بار ہر نماز کے بعد. اول آخر 3 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ. ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ بہت توجہ سے سارا گھر پڑھیں، اور سارا گھر سارا دن ہر لمحہ ہر لحظہ وضو بے وضو سورۃ قریش پڑھیں. سورۃ قریش، اور بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں سورۃ قریش. یقین سے، توجہ سے، دھیان سے سارا دن پڑھتے جائیں. ناممکن ممکن، مشکلات حل، مسائل دور، اور زندگی کی الجھنیں ختم ہوں گی. غیب سے اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوگا، اور اللہ پاک غیب سے آپ کا کام بنائیں گے. آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور ناکامیاں ختم ہوں گی. ایسا زبردست یہ عمل ہے، ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے، ایسا زبردست اس کے اندر کمال اور تاثیر ہے. بہت زیادہ. آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار میرے مشورے سے آپ چلیں. سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، یہ 30ویں پارے میں ہے. ہر نماز کے بعد 14 بار، 14 سے 13 نہ کیجئے گا اور 15 نہ کیجئے گا. اول آخر درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ. یہ آپ کریں. اور سارا دن سورۃ قریش بہت زیادہ پڑھیں، کھلا پڑھیں. اپنا کام بھی کرتے رہیں، اپنی مصروفیت میں بھی رہیں، اپنی ذمہ داریوں میں بھی رہیں، لیکن سورۃ القاریہ، سورۃ قریش بھی بہت زیادہ پڑھتے رہیں. اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور آپ کے کام ہو جائیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. امید ہے کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں. یہ میں مستقل مزاجی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کا تعلق مستقل مزاجی سے. 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 100 فٹ پہ پانی، اور ہم نے 100 فٹ کھدائی کرنی ہے، تو ہم 10-10 فٹ کے گڑھے کھود رہے ہیں، 10-10 فٹ کے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہم 10-10 فٹ کے گڑھے کھود رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ 100 فٹ پانی پورا نہیں نکلے گا.
पूरा निकलेगा तो फ़ायदा होगा। उसके लिए 100 फुट इकट्ठा खुदाई करनी होगी, एक ही खुदाई करनी होगी। तो एक वजीफ़ा छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, एक तस्बीह छोड़ दूसरा, सारे वजीफ़े नूर हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर वज़ाइफ को इलाज के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो एक तस्बीह, एक वजीफ़ा, उसी को मुस्तकिल मिजाजी से और उसी को यकीन एतमाद से और उसी को ध्यान तवज्जो से आप पढ़ें। तो उससे ये होगा कि अल्लाह पाक का फ़ज़ल होगा, रहम होगा और गैब से अल्लाह पाक आप मदद फरमाएंगे और दुनिया आखिरत की अल्लाह खैर अता फरमाएंगे और आपके लिए अल्लाह बरकत, वुसअत और आफ़ियत के फ़ैसले फरमाएंगे। इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। उसका चार्ट बना के खाएँ, लेकिन कभी सेब को अकेला खाएँ, सेब उसके साथ कुछ शामिल ना करें। उसकी तासीर तन्हा, उसकी एक खुद बहुत ज़बरदस्त तासीर है और तन्हा उसका एक बहुत बड़ा कमाल है। तो आप सेब इस अंदाज से इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी के मामूलात में भी करें। एक चीज़ और है, दबा हुआ और गला हुआ सेब वो कभी नुकसानदेह नहीं है। सेब गलता उस वक्त है जब खूब पक जाता है। उसका गला हुआ हिस्सा वो काट लीजिए और वो काट के एक तरफ रख दें। उस सेब को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें असल में खूब पका हुआ सेब चाहिए, खूब पका हुआ सेब चाहिए। और वो खूब पका हुआ सेब उस वक्त पकता है जब वो दबता है। हम जिसे गला हुआ सेब कहते हैं वो गला हुआ नहीं होता, वो पेटियों में दबा हुआ होता है। चूँकि पका हुआ होता है इसलिए नरम हो जाता है, चूँकि पका हुआ होता है फ़ौरन गल जाता है। तो उसको हिस्सा वो काट लीजिए और सेब इस्तेमाल करें और जी भर के खाएं। मैंने जिसको भी बताया, जैसे मैंने अभी एक साहब के लिए अर्ज़ किया, उसकी दवाइयाँ छूट गई, मेरी दवाइयाँ, डॉक्टरी दवाइयाँ सब छूट गए। आज वो एक सेहतमंद मरीज़ नहीं, खुद मुआलिज है। वो कहते हैं जिसको इलाज करना है सेब से इलाज करें। अपनी ज़िंदगी बताता है कि मेरी ज़िंदगी में ये था कि मैं माजूर था, मजबूर था, बीमारियों ने मुझे जकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था और हर तरफ से बीमारियां ही बीमारियां, बीमारियां ही बीमारियां। तो कहने लगे मैंने अपनी बीमारियों का इलाज सेब से किया और इस कहवे से किया। उससे अल्लाह का फजल और सेहत, तंदुरुस्ती और खैर व बरकत और बहुत ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती, बहुत ज़्यादा। तो आप इस सेब को इस अंदाज से इस्तेमाल करें, जी भर के खाएं और बल्कि आप अपने जिस्म को भूखा रखें, अपने पेट को भूखा रखें। अपने जिस्म और पेट को जब भूखा रखेंगे उससे अल्लाह पाक की रहमत होगी और आपको सेब की तलब होगी और सेब आपके लिए खुद रहमत बन जाएगा, रहमत बन जाएगा। आपसे पहले यूनान में क़ब्ल अज़ मसीह हज़ारों साल पहले, मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ, सेब खुद इलाज होता था हुस्न व जमाल का, खूबसूरती का, बालों को घना करने का, झुर्रियों को ख़त्म करने का, बुढ़ापे को क़ब्ल अज़ वक्त रोकने का, जिस्म की ताकत तवानाई को बहाल रखने का सेब खुद इलाज होता था। और हत्ता के सेब के पौधों के नीचे सुलाया जाता था, बिठाया जाता था और सेब के पत्तों से और उसकी टूटी शाखों से खाना पकाया जाता था। उनका यकीन था कि सेब का धुआं भी सेहत है और सेब के पत्ते भी सेहत है। वैसे भी तंदूर में जो लकड़ी जलेगी, तंदूर की मिट्टी उसी की तासीर को ले लेगी। गैस चलेगा तो गैस की तासीर जहरीली ले लेगी और लकड़ी होगी और गोबर यानी खुश गोबर जानवर का वो जलेगा तो ये उसकी तासीर ले लेगी। सेब यूनान में सेब का इस्तेमाल सेहत होता था और लाजिम होता था कि हुस्न और जमाल के लिए, ज़िंदगी के लिए सेब का इस्तेमाल किया जाए और चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने, बालों को बढ़ाने, क़ब्ल अज़ वक्त बुढ़ापा ख़त्म करने, जिस्म का ढलना और ना हो और जिस्म हमेशा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे
تو سیب اس معاملے میں بہت ہی زیادہ مؤثر چیز ہے اور بہت مکمل چیز ہے، اور سیب اس معاملے میں بہت زیادہ بہترین چیز ہے۔ تو سیب کو دوستی ملی ہے، سیب کو دوستی ملی ہے، اور سیب کو صحت ملی ہے، اور سیب کو تندرستی ملی ہے۔ کبھی بھی سیب سے ہم دور نہ رہیں اور سیب کو اپنے سے دور نہ کریں۔ ہم سیب سے دور نہ رہیں اور سیب کو اپنے سے دور نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو سیب ایک زندگی دے گا، سیب ایک صحت دے گا، اور سیب ایک تندرستی دے گا، اور سیب سے زندگی، صحت، تندرستی ملے گی، اور بیماریوں کا ازالہ ہوگا۔ ایسے لوگ جن کو پل میں بیماریاں چپک جاتی ہیں، ایک سے نکلتے ہیں دوسری بیماری سے نکلتے ہیں تیسری، وہ جی بھر کے سیب کھائیں، اوپر سے یہ قہوہ پئیں، ایک پیالہ قہوہ پی لیں، ایک کپ پی لیں، آدھا کپ پی لیں، پئیں۔ لا علاج بیماریوں سے سیب بچاتا بھی ہے اور خود علاج بھی ہے، اور لا علاج بیماریوں سے سیب ہمیں دور کرتا ہے جسم کی تقویت کے لیے۔ جو حاملہ سیب کھائے گی اور جی بھر کے کھائے گی، اسے سیزیرین اور اسے آپریشن کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نارمل ڈیلیوری ہوگی، اور اس کے بچے خوبصورت گول مٹول صحت مند ہوں گے۔ جو حاملہ سیب کھائے گی، آپ یہ دیکھیے جس خطے میں سیب ہوتے ہیں، جن علاقوں میں سیب ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی صحت اور تندرستی، وہاں کے لوگوں کا کمال، آپ خود سوچیں۔ اور سیب کا سرکہ 1 چمچ، بڑا انجیر 2 عدد، ٹکڑے کر کے رات کو بھگو دیں، اور اس کو صبح کھا لیں۔ جتنا خون کی کمی ہو، اور خون کی 5-5 10-10 بوتلیں مطلوب ہوں، چند دن چند ہفتے کھا لیں۔ وہ حاملہ کی خون کی کمی ہے، وہ جسمانی کوئی بھی ہے، اس کا لاجواب علاج ہے۔ 1 چمچ سیب کا سرکہ، 2 انجیر ٹکڑے کر کے رات کو بھگو دیں، صبح وہ انجیر کھا لیں، اور سیب ہے تو اوپر سے پی لیں، انشاءاللہ صحت رہے گی۔ فطری زندگی، فطری غذاؤں کے ذائقوں سے شناسائی پائیں۔ اللہ پاک ساری امت کو صحت دے، عافیت دے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم سب کے حالات پہ کرم اور فضل کی نگاہ فرما، پوری امت کے حال پہ کرم فرما۔ یا اللہ کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما۔ دل کی دنیا آباد کر دے، من کی دنیا آباد کر دے، ہمارے جذبوں میں اپنی ذات عالی کا دھیان دے دے، مدینے والے کا عشق دے دے۔ یا اللہ آل رسول، اصحاب رسول سے محبت دے دے، اولیاء کا ادب دے دے۔ یا اللہ دنیا کے جس کونے میں تیری بندے اور بندیاں دعاؤں کا کہہ رہے، چاہ رہے، یا دعاؤں کے لیے آمین کر رہے، اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی ضرورتیں پوری فرما، اور ان سب کی مشکلیں حل فرما۔ دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کو ہمیشہ خیر کے ساتھ سجا، ہر پچھتاوے، ہر مجبوری سے بچا۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، آمین۔ بحرمت سید الابرار والمرسلین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔